اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات، سورہ حشر کی آخری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے: وہ اللہ ہے بنانے والا، نکال کھڑا کرنے والا، صورت کھینچنے والا، اسی کے ہیں سب نام اچھے خاصے، پاکی بول رہا ہے اس کی جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہی ہے زبردست حکمتوں والا۔ قرآن حکیم کی یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ تمام کائنات کا خالق اور مالک ایک ہے، اور تمام کائنات کی جو بھی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ یہ دنیا کے تمام مذاہب کا یہی تصور ہے، چاہے وہ ہندو ہوں، بدھ مت ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں اور مسلمان ہوں، سب مانتے ہیں کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے، اس کا نام اللہ ہے، بھگوان اس کو کہہ دیں، گاڈ اس کو کہہ دیں، سارے نام اچھے اسی کے ہیں۔ لیکن ایک بہت محدود طبقہ، جسے ہم دہریہ کہہ سکتے ہیں، جدیدیت پسند کہتے ہیں، ڈارون ازم کے پیروکار کہتے ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ یہ کائنات از خود ہے اور از خود چلی آ رہی ہے، خود بخود چلی آ رہی ہے، اس کے بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ مذہبی لوگ لاتعداد دلائل دیتے ہیں، لیکن مادے کی جس وقت تعریف کرتے ہیں تو اس بات پر آ کر کے رک جاتے ہیں کہ ایک بے جان مادہ رفتہ رفتہ شعور اور ادراک کا مالک کیسے بن جاتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں یہ شعور اور ادراک مادے ہی کی ایک شکل ہے، جو بے جان مٹی سے بنتے بنتے انسان بن گیا، اس کے اندر شعور بھی ہے، ارادہ بھی ہے، تو لہذا خدا نہیں ہے۔ یہ مادے ہی کے اندر شعور بھی پیدا ہو گیا اور ادراک بھی پیدا ہو گیا۔ بہت سارے دلائل لوگوں کے سنے، لیکن نہ ان کی تشفی ہوئی نہ ہماری تشفی ہوئی۔ اب ہم یہ چاہیں گے کہ قرآن حکیم کی بنیاد پر دہریوں سے پوچھا جائے کہ جو تمہارے عام سٹینڈرڈ ہیں کتابوں کے لکھنے کے، یہ کتاب ان عام سٹینڈرڈ پر پورا نہیں اترتی، بلکہ اس سے بالا تر معلوم ہوتی ہے، تو بالا تر ہستی کون ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے؟ تو قرآن حکیم سے کچھ دلائل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارے نزدیک اللہ تبارک تعالی کے وجود کی نشانی قرآن حکیم ہے۔ آئیے ذرا ہمارے دلائل سنیں۔ کتابیں لکھنے کا ہر مصنف کا مقصد ہوتا ہے، اس کا ریڈرز ہوتے ہیں، دو مقاصد اس کا پیش نظر ہوتے ہیں کہ اس کا ریڈرز کون ہیں اور وہ کیا بات کہنا چاہتا ہے، کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ میڈیکل کی کتاب کے
ریڈر جو ہیں وہ ڈاکٹرز ہوں گے، انجینئر کی کتاب کے ریڈر جو ہیں وہ انجینئرز ہوں گے، تاریخ اور ریاضیات کی کتابوں کے ریڈر جو ہیں وہ ریاضی دان ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کتاب جو قرآن حکیم ہے، اس کے بھی دو ہی مقاصد ہیں من جملہ دیگر مقاصد کے۔ نمبر ایک، اس کے ریڈرز دنیا کے تمام انسان ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس میں وقت کی بھی کوئی قید نہیں ہے، علاقے کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، اس کے مقاصد میں نوع انسانی کو ہدایت دینا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی ایسے بسر کر سکے کہ اسے کسی قسم کا کوئی خوف اور غم نہ ہو، اور وہ اپنی صلاحیتوں کو اتنا پروان چڑھا سکے کہ جس رب نے پیدا کیا اس رب سے ملاقات کا اہل ہو جائے۔ یہ دو مقاصد اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ بتائیے کہ ہر کتاب پر مصنف اپنا نام لکھتا ہے۔ دنیا کی واحد کتاب ہے جس پر کسی مصنف کا نام نہیں ہے۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ اس کے لانے والے اور جن پر نازل ہوئی ہے ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میری کتاب ہے۔ انہوں نے کہا بیان میں کر رہا ہوں، نازل کوئی اور کر رہا ہے۔ یہ دعویٰ ہے ان کا۔ دنیا کے کسی مصنف نے، نمبر دو، لہذا اس بنا پر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی اس کے مصنف ہیں۔ کوئی ایک ایسی ہستی ہے، اس کا نام ہم اللہ کہتے ہیں، تم جو جی چاہے کہو۔ دیریو مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا میں کون مصنف ہے جس نے چیلنج کیا ہو کہ مجھ جیسی کوئی کتاب دنیا کا اور کوئی آدمی بنا نہیں سکتا، اور سارے لوگ بھی مل جائیں تب بھی نہیں بنا سکتا۔ دنیا کا آدمی تو ایسا چیلنج کبھی نہیں دیتا، کوئی انسان ایسا چیلنج نہیں دیتا۔ جو چیلنج دینے والا ہے وہ کوئی بالا تر ہستی ہی ہے جو چیلنج دے رہی ہے، اور آج تک اس چیلنج کو کسی نے میٹ وید نہیں کیا۔ چیلنج دیا گیا ہے، قرآن مجید میں پہلا چیلنج کیا ہے؟ اس جیسی ایک کتاب بنا کر کے لا دو، 10 صورتیں ہی بنا کر کے لا دو، اور آخر میں ایک ہی صورت اس جیسی بنا کر کے دکھا دو۔ تو کسی نے یہ چیلنج قبول نہیں کیا ابھی تک۔ لہذا چیلنج دینے والا عام انسان نہیں ہے، کوئی بالا تر ہستی ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں، تم جو جی چاہے کہو۔ دنیا کا کوئی مصنف ایسا نہیں ہے جس نے پیش گوئیاں کی ہوں اور ان کی تمام پیش گوئیاں پوری ہوں 100% تیقن کے ساتھ۔ سورہ روم کے اندر پیش گوئی کی گئی کہ اگرچہ ایرانی اس وقت رومیوں پر غالب آ گئے ہیں، لیکن چند عرصے کے بعد، چند سالوں کے بعد رومی فتح یاب ہو جائیں گے، اور یہ ہو کر کے رہا معاملہ۔ کیا ممکن ہے کوئی انسان ایسے ہوں جو پیش گوئی کرتے ہوں، لیکن ایسی تیقن کے ساتھ پیش گوئی کوئی نہیں کر سکتا۔ ابو لہب کے بارے میں اس کتاب نے پیش گوئی کی کہ ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے
اور اس کی جو جورو ہے اس کے گلے کے اندر گردن میں پھنسی ہے رسی. بہت بعد میں یہ واقعہ ہوا اور یہ پیشگوئی بھی 100% پوری ہو گئی. اور پیشگوئی یہ کی گئی کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کا فیصلہ آ جائے تو لوگ اے نبی تیرے دین میں جوک در جوک آئیں گے. دنیا نے دیکھا کہ یہ ایسا ہو کر کے رہا. تو یہ پیشگوئیاں کرنے والا کون ہے؟ اسے ہم اللہ کہتے ہیں. تم جو جی چاہے کہو. دنیا میں مجھے بتائیے کہ باسوائے لچر مصنفوں کے کہ کوئی باوقار سکالر یا مصنف اپنے کمزور پہلو بھی لکھتا ہے کتاب میں؟ اگر وہ لکھے گا تو اس کتاب کا وزن ختم ہو جاتا ہے. لہذا کبھی نہیں کوئی مصنف لکھتا. یہ کتاب جو ہے اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں جو ہیں وہ تنبیہات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملی وہ ساری کی ساری اس کے اندر ریکارڈ ہیں. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کر رہے ہیں وہ اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اس کے اندر کو تھوڑی بہت بھی کمی بیشی کرو اور کوئی اگر یہ کمی بیشی کرے تو ہم کاٹ ڈالتے اس کی گردن اور پھر تم کوئی ایسا نہیں جو اس کو بچا سکے. یہ سورہ الحاقہ کی 48 نمبر آیت ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی قسم کی اجازت نہیں دی کہ اس کے اندر کمی بیشی کر سکے. پھر مزید فرمایا کہ اگر تم تھوڑا سا اس کی طرف ہی جھک جاتے کافروں کی طرف تو ہم دنیا میں اے نبی تجھے دوہرا عذاب دیتے اور آخرت میں دوہرا عذاب دیتے. اب یہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تنبیہ کو بیان کر رہے ہیں کہ مجھے یہ تنبیہ ملی ہے. عبداللہ ابن مکتوم آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا منہ جو ہے وہ بسورا. فوراً کتاب کے مصنف نے وہی بھیج دی کہ تم نے منہ بسورا. ایک بندہ آیا تیرے پاس, تو کیا سوچتا ہے کہ وہ شاید سمجھ جاتا, شاید اصلاح کرتا. سورہ عباسہ کی آیت نمبر 10 ہے. تیوری چڑھائی اور منہ موڑا اس بات سے کہ آیا اس کے پاس ایک ادلا اور تجھ کو کیا خبر ہے کہ وہ سنورتا. پھر واقعہ افق کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ کسی ایک غزوہ میں پیچھے رہ گئیں تو اس پر شرارتی لوگوں نے مختلف باتیں بیان کی, مختلف باتیں بنائی. اس کا بھی ذکر اس کے اندر آ گیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا. پھر فرمایا اس بات سے کہ تجھے لوگ قبول نہیں کرتے, تمہاری بات میں نہیں مانتے, تمہارا پیغام نہیں سننے کے لیے تیار, تو جاؤ
زمین میں سرنگ لگا لو یا آسمان سے کوئی معجزہ لے آؤ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تنبیہات دینے والا کون ہے؟ وہ جسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ تم جو جی چاہے نام دو۔ پھر بتائیے کہ کیا کسی مصنف نے کتاب جو لکھی ہو تو وہ یہ ساتھ ہی لکھا کہ یہ کتاب میری نہیں ہے؟ ترجمہ اور بات ہے، مصنف کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا ہم نے اتاری تجھ پر کتاب لوگوں کے واسطے سچے دین کے ساتھ، پھر جو کوئی آیا راہ پر سو اپنے بھلے کو، اور جو کوئی بہکا سو یہی بات ہے، بہکا اپنے برے کو، تو اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور کس کو کہہ رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس نے ہمیں کتاب دی ہے۔ یہ مجھے بتائیے کہ کوئی چٹا ان پڑھ کبھی ایسا ہوا ہے؟ اس سے پہلے کوئی نہ کوئی آدمی جو بھی مصنف ہے تھوڑا بہت لکھا پڑھا ہوتا ہے، تھوڑا صحیح زیادہ نہ صحیح، لیکن اس سے سرے سے پہلے ہی لکھنا پڑھنا اسے نہ آتا ہو اور وہ کتاب تصنیف کر دے۔ دنیا میں کسی ایسے مصنف کا نام لو، امی، ان پڑھ۔ یہ وہ کتاب ہے جو ایک امی تھا، اس کتاب سے اس نے لکھنا پڑھنا سیکھا ہے۔ اور تو سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 48 ہے، اور تو پڑھتا نہ تھا اس سے پہلے کوئی کتاب، اور نہ لکھتا تھا اپنے دانے ہاتھ سے۔ اس کتاب سے پہلے تو کچھ نہیں لکھتا تھا، تب تو البتہ شبہ میں پڑھتا یہ جھوٹ ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ ذرا یہ بتائیے، ہر مصنف جو ہے وہ اپنے ایک خاص ڈسپلن میں، فیلڈ میں، اپنے شعبے میں ماسٹر ہوتا ہے، اور وہ اس پر کتاب لکھتا ہے۔ حرف مولا کوئی ہے؟ کوئی مصنف جو ایسا بتائیں جو حرف مولا ہو؟ ریاضی دار ریاضی کی کتاب لکھ دیتے ہیں، میڈیکل والے میڈیکل کی کتاب لکھ دیتے ہیں۔ یہاں تو ذرا غور کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں بیان کر رہے ہیں، اس کتاب کو جو لکھ رہے ہیں، وہ کتاب لکھنے والے وہ ہیں، وہ ماہر ارتقاء بھی ہیں، ماہر فلکیات بھی ہیں، امیر البحر بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں، سوشلسٹ سائنٹسٹ بھی ہیں، ماہر معاشیات بھی ہیں۔ ہر فیلڈ میں جو ہے ہدایات دی گئی ہیں۔ وہ ڈاکٹر تو نہیں تھے نا، لیکن بتا رہے ہیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو تبدیلیاں ہوتی ہیں بچے میں، وہ کیا کیا ہیں۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 14 پڑھ لیں۔ کیا ہے؟ ہم نے بنایا آدمی کو چنی ہوئی مٹی سے، پھر ہم نے رکھا اس کو پانی کی بوند کر کے ایک جمے ہوئے ٹھکانہ میں، پھر بنایا اس بوند سے جمع ہوا لہو، اس لہو جمے ہوئے سے گوشت کی بوٹی، اور پھر بنائی بوٹی سے ہڈیاں، پھر پہنایا ان ہڈیوں پر گوشت، پھر اٹھا کھڑا کیا اس کو ایک نئی صورت پر۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ یہ میڈیکل کی اس وقت تو، آج تو ہم بتا سکتے ہیں 1400 سال پہلے تو اتنی سائنس اور میڈیکل نے اتنی ترقی نہیں کی تھی۔ وہ اللہ ہے۔ پھر بگ بینگ،
سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30. یہ منہ بند تھے، ہم نے کھول دیا. سورہ یاسین کی آیت نمبر 40. نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے، نہ چاند سورج کو پکڑ سکتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بحری سفر نہیں کیا، لیکن بتا یہ رہے ہیں کہ 2 دریا ہے، ایک میٹھے پانی کا، ایک کھارے پانی کا، دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن درمیان میں آڑ ہے. جس شخص نے کبھی سفر نہ کیا ہو اور اتنے تیقن کے ساتھ بیان کر رہا ہو. اور پھر ایک مثال دی ہے کافروں کی کہ انہیں سمجھ نہیں آتی، ان کے قلب و ذہن اندھیرے میں ہے، اور مثال جو ہے وہ سمندر سے دی. کیا مثال دی؟ جیسے یہ سورہ نور کی آیت نمبر 40 ہے. یا جیسے اندھیرے گہرے دریا میں چڑھی آتی ہے، اس پر ایک لہر، اس پر ایک اور لہر، اور اس کے اوپر بادل. اندھیرے ہیں ایک پر ایک، جب نکالے اپنا ہاتھ لگتا نہیں کہ اس کو دیکھے، سمجھے، سوجھے. اب کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندری سفر نہیں کیا، لیکن سمندر کے اندر اندھیرے کی ایسی عمدہ مثال دی کہ ایک ایڈمرل نے جس وقت یہ قرآن مجید کی آیت پڑھی تو کہا کہ بھی یہ تو مجھ سے بھی زیادہ جو ہے وہ سمندری سفر کرنے والا ہے. جب اسے یہ پتا چلا کہ اس شخص نے تو ایک بھی سمندری سفر نہیں کیا، تو وہ ایمان لے آیا کہ یہ عام آدمی کہہ ہی نہیں سکتا، یہ کہنے والا کوئی اور ہستی ہے، وہ اللہ ہے. ہم اسے اللہ کہتے ہیں. دہریو، ان کا جواب مجھے دے دیں کہ یہ کتاب کے اندر اس قسم کی حقائق بیان کرنے والے کون ہستی ہے، جبکہ جو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں ہوں اس کے اندر کوئی بھی ترمیم کرنے کا اہل. لہذا مجھے بتائے کہ وہ کون ہستی ہے. ہمارے نزدیک وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہیں، اور اسی کو ہم اللہ سمجھتے ہیں. تم جو جی چاہے نام دے لو، سارے اچھے نام اسی کے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.